الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وبارك وسلم. بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں، مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بندہ ناچیز، سب سے پہلے آپ تمام بزرگوں کو، بھائیوں کو اور ساتھیوں کو اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین دربار عالیہ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہے، آپ کا خیر مقدم کرتا ہے. اور یہ اپنے لیے سعادت جانتا ہے کہ آج کی اس بابرکت تقریب میں ہم سب جمع ہوئے اپنی اصلاح نفس کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو سننے کے لیے اور اللہ کے ذکر کے لیے اور اس کی رحمتوں اور اس کے برکتوں کے حصول کے لیے. اور سب سے بہترین چیز جس پہ لوگ جمع ہوں وہ اللہ اور اس کے رسول کا نام ہے، اور سب سے بہترین چیز جس کی طلب لوگ کریں وہ اللہ جل شانہ کی طلب ہے. اور سب سے بہترین ذکر جو لوگوں کو کرنا چاہیے وہ اللہ جل شانہ کا ذکر ہے. اور قبر میں جب انسان تنہا جاتا ہے، بغیر کسی دولت کے، بغیر کسی کھانے پینے کے، بغیر زر و مال کے، بغیر کسی رشتہ دار کے، تو قبر میں بھی انسان کو اگر کوئی چیز نفع دیتی ہے، کام آتی ہے، تو وہ اللہ کا نام ہے، جس سے انسان کی قبر میں روشنی ہوتی ہے، انسان کی قبر میں اجالا ہوتا ہے. میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی کی طلب دنیا کے اندر ہر طلب سے اعلیٰ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی محبت کائنات کی ہر محبت سے اعلیٰ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی سے عشق کائنات کے ہر عشق سے اعلیٰ ہے. اور جنہیں اس کی لو لگ جاتی ہے، جنہیں اس کی پریت مل جاتی ہے، جنہیں اس کی طلب مل جاتی ہے، ان کی نظر میں پھر دنیا کی کسی اور چیز کی کوئی وقت نہیں رہ جاتی. اور جو اس کا قرب حاصل کرتے ہیں
جو اس کی معرفت حاصل کرتے ہیں وہ از راہ محبت، از راہ لطف و کرم ان کو اپنا قرب عطا کرتا ہے، اپنی جانب راستہ عطا کرتا ہے، اپنی جانب آنے میں سہولتیں عطا کرتا ہے، اور وہ لوگ اس کی راہ میں آنے والی آزمائشوں کو بھی رحمت جانتے ہیں، اس کی راہ میں آنے والی مشکلات کو بھی رحمت جانتے ہیں، اس کی راہ میں آزمائے جانے کو بھی اس کی رحمتوں اور اس کے انعامات میں سے سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے مطابق اپنے مقرب بندوں پہ اپنا فضل و انعام کرتا ہے، وگرنہ بندے کی یہ سکت نہیں، بندے کی یہ طاقت نہیں، بندے میں یہ تاب نہیں کہ اس کے قرب کو برداشت کر سکے، اس کے انوار کو برداشت کر سکے۔ اور جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ نہ اس کو وہم پا سکتا ہے، نہ اس تک فہم پہنچ سکتا ہے، نہ اس تک وہم کو رسائی ہے، نہ اس تک فہم کو رسائی ہے۔ شیخ الاکبر محی الدین سیدنا امام ابن العربی قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں کہ لوگ دو ذریعوں سے اسے پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ لوگ عقل کے ذریعے اسے پانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کچھ لوگ کشف کے ذریعے اسے پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا جو عقل کے ذریعے اسے پانے کی کوشش کرتے ہیں وہ بھی اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ وہ اپنی محدود عقل، جس کا ایک آغاز معلوم ہے، جس کی انتہا معلوم ہے، جس کی حد معلوم ہے، جس کی قید معلوم ہے، وہ اپنی اس عقل کے ذریعے جب اس بے حد کو پانا چاہتے ہیں جو ہر ابتدا سے پہلے تھا، جو ہر انتہا کے بعد ہوگا، جو ہر قید سے ماورا ہے، جو ہر تعین سے ماورا ہے، جو ہر حد سے ماورا ہے، یہ محدود عقل، معلوم ابتدا اور انتہا رکھنے والی عقل اس کا کھوج نہیں لگا سکتی، اور انتہا پہ یہی کہتی ہے کہ میں نے اسے سمجھنے میں اپنے آپ کو عاجز پایا، میں نے اس کی معرفت میں اپنے آپ کو عاجز پایا۔ اور فرماتے ہیں کہ جو کشف کے ذریعے اسے پانے کی جستجو کرتے ہیں، اس کی راہ میں چلتے ہیں، وہ بھی اسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ میں نے جو دیکھا میں اسے بیان کروں تو کیسے، اسے احاطہ بیان میں لاؤں تو کیسے، اور جو ایک نے دیکھا، فرماتے ہیں کہ تجلیات اتنی کثیر ہیں، انوار اتنے کثیر ہیں کہ اگر کروڑوں عارف پیدا ہوئے اور ہر عارف کو کروڑوں تجلیات اس کے کشف کے راستے سے ملی، فرماتے ہیں کروڑوں میں ہر عارف پر نئی تجلی وارد ہوئی، اور جو کروڑ ہاں تجلیات وارد ہوئی ہر تجلی نئی تھی۔ اس لیے جو ایک نے دیکھا وہ دوسرے نے نہ دیکھا، اور جو دوسرے نے دیکھا وہ تیسرے نے نہ دیکھا، ہر ایک پہ وہ اپنی نئی شان کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے، نئی شان سے اپنا اظہار کرتا ہے۔ تو کون اس کو اپنے احاطے میں لا سکتا ہے؟ آنکھ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ تو جو عقل کے ذریعے پانے گئے وہ بھی عاجز ہو گئے، جو کشف کے ذریعے پانے گئے وہ بھی عاجز ہو گئے۔ اس لیے
فرماتے ہیں کہ یہی عجز ہے جو بندے کو اتنا ادراک عطا کر دیتا ہے کہ کم از کم میں نے اس کے طلبگاروں میں اپنا نام لکھوا لیا ہے. جیسے امیر المومنین خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا قول مبارک ہے العجز عن درک الادراک ادراکن، کہ ادراک یہ ہے کہ تم یہ اس کے ادراک میں عاجز ہو جاؤ. یہ ادراک ہو جانا کہ میں اس کا ادراک کرنے سے عاجز ہوں، اصل ادراک یہی ہے. اپنی جستجو کے ذریعے، اپنی طلب اور تمنا کے ذریعے. لیکن میرے بھائیوں اور بزرگوں، آپ سبھی اہل علم ہیں، اور یہ باتیں ایسی نہیں جو ہم پہلی بار سن یا کر رہے ہوں، آپ جانتے ہیں انہیں. لیکن یہ شوق اور یہ مرحلہ بندے کے اندر پیدا ہونا چاہیے کہ میں نے اپنے آپ کو خالص کس کے لیے کرنا ہے. میں نے اپنے آپ کو ایک برتر کی جستجو کے لیے، ایک بالا کی جستجو کے لیے خالص کرنا ہے، اس کی لگن میں اور اس کی طلب میں جانا ہے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میری نمازیں، میری قربانیاں، میری عبادات، حتیٰ کہ میرا جینا اور مرنا اسی ایک ذات واحد کے لیے ہے. اپنی عبادات کو اس کی ذات کے لیے خالص کر دو، اپنی جستجو کو اس کی ذات اقدس کے لیے خالص کر دو. اور جب تم اپنی جستجو کو اس کے لیے خالص کرتے ہو، اپنی طلب کو اس کے لیے خالص کرتے ہو، اپنے آپ کو اس کے لیے خالص کرتے ہو، پھر تم اس کے بندوں میں شمار ہو جاتے ہو، اس کے بندوں میں شمار ہو جاتے ہو، اس کے قرب میں جانے والے، اس کی محبت کے مستحق بننے والے، اس کے انعامات کے مستحق بننے والے بندوں میں شامل ہو جاتے ہو جب اپنے آپ کو اس کے لیے خالص کر دیتے ہو. وہ فرماتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. تم جہاں بھی جاتے ہو، تم جہاں بھی جاتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. تم جہاں بھی جاتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ مکانوں خالی جس تھی کوئی مکان نہ خالی، ہر ویلے ہر چیز محمد رکھدا نت سنبھالی. تم جہاں بھی جاتے ہو ہر جگہ پہ اس کو پاتے ہو، اور وہ تمہارے ہر حال سے، ہر احوال سے باخبر ہے. اور تمہارے پاس پھر ایک ہی راستہ بچتا ہے کہ تم اس کی ذات اقدس کے ساتھ، اس کی رحمت سے اپنا تعلق استوار کرو. کیونکہ وہ بے حد ہے، لا انتہا ہے، ذوالجلال والاکرام ہے. تو اس کے ساتھ بندے کا تعلق کیسے قائم ہو جبکہ بندے کی حد ہے، بندہ اس وجود کی قید میں ہے، اس کی عمر کی ابتدا بھی معلوم ہے، اس کی عمر کی انتہا بھی معلوم ہے. تو یہ اتنی قیدوں میں مقید، اتنی حدود کا پابند اس لا انتہا سے، اس لا تعین سے کیسے اپنا تعلق استوار کر سکتا ہے؟ جہاں وہ مقام ہے کہ جبریل امین جیسا مقرب فرشتہ بھی ایک مقام پہ پہنچ کے رک جاتا ہے
بدو گفت سالار بیت الحرام کہ اے حامل وحی برتر خرام، چو در دوستی مخلصم یافتی، انانم سے صحبت چرا تافتی۔ وہاں پھر محبوب مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبریل اتنی رفاقت رہی میرے ساتھ، یہاں آ کے تو نے اپنے پرواز کی باغیں کیوں تھام لی؟ تو جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یک سرے موے برتر پرم فروغ تجلا میں سوزد پرم، اگر میں یہاں سے ایک پر کی نوک کے برابر بھی آگے بڑھتا ہوں تو تجلیات کی کثرت میرے پروں کو جلا دے گی۔ تو وہاں سے آگے اگر کوئی گیا تو وہ خاتم الانبیاء محبوب مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔ تو جہاں یہ جلال ہے، یہ جلالت ہے، وہاں بندہ کیسے تعلق استوار کر سکتا ہے؟ تو اس کے تعلق کی استواری کی ایک ہی امید ہے، ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے اللہ کی رحمت کے ساتھ اپنے آپ کو مزین کرنا، اس کی رحمت کے راستے سے اس کا قرب اختیار کرنا۔ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ اسی بات کو سمجھاتے ہوئے کہ تم اس سے سوائے رحمت کے کوئی اور دوسرا ذریعہ نہیں کہ اس سے اپنا تعلق استوار کر سکو۔ اس پہ سمجھاتے ہوئے ایک حکایت بیان کرتے ہیں مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک رات سلطان محمود غزنوی وہ بھیس بدل کر شہر میں گشت کر رہے تھے۔ انہوں نے چوروں کا ایک ٹولہ دیکھا اور ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ تو ان میں سے ان کے کسی بڑے نے پوچھا کہ میاں تم کون ہو؟ تو سلطان محمود غزنوی کہنے لگے کہ میں بھی تم ہی میں سے ایک ہوں۔ تو انہوں نے سمجھا کہ شاید ہمارے ساتھ کا ہی کوئی ہے، تو انہوں نے اس کو اپنے ساتھ شامل کر لیا، اور ہر ایک نے راستے میں اپنا ہنر بیان کیا کہ اس میں کیا ہنر ہے اور اس میں کیا ہنر ہے۔ کسی نے اپنی شمشیر زنی کی تعریف کی، کسی نے دیوار توڑنے کی تعریف کی، کسی نے نقب لگانے کا اپنا ہنر بیان کیا۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میرا ہنر یہ ہے کہ میں اندھیرے میں دیکھے گئے چہرے کو یاد رکھ لیتا ہوں، اندھیرے میں دیکھے گئے چہرے کو یاد رکھ لیتا ہوں۔ تو انہوں نے جب سلطان سے پوچھا، جو ڈاکو کے روپ میں تھے ان کے ساتھ بھیس بدل کے تھے، کہنے لگے کہ آپ کا کیا ہنر ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے پاس، اس کے پاس تو ہنر یہ ہے نا کہ اس کی آنکھ اندھیرے میں دیکھی گئی شکل کو پہچان لیتی ہے، میرے اندر یہ صلاحیت ہے کہ میرے آنکھ کے ابرو کے ایک اشارے سے سولی پہ لٹکا مجرم اتر آتا ہے۔ اس کی آنکھ میں یہ طاقت ہے کہ یہ اندھیرے میں دیکھی صورت پہچان لیتا ہے، اور میرے ابرو میں یہ طاقت ہے کہ میں سولی پہ لٹکے مجرم کو اتار دیتا ہوں۔ تو مولانا رومی فرماتے ہیں کہ یہ باتیں کرتے گئے اور وہ محل میں داخل ہوئے۔ وہاں جا کے انہوں نے نقب لگائی، بادشاہ کا خزانہ لوٹا، اور رات کو بادشاہ ان کے ساتھ ان کے ٹھکانوں تک آیا اور ان کے ٹھکانے دیکھتا رہا، اور صبح ہونے سے پہلے اپنے محل میں جا پہنچا۔ اور صبح ہوتے ہی اس نے پہرے داروں کو بلایا اور ان کو کہا کہ فلاں فلاں جگہ پہ اس شکل اور حلیے کے لوگ موجود ہیں، وہ رات کو یہاں سے خزانہ لوٹ کے لے گئے ہیں، وہ خزانہ بھی لے آؤ اور چوروں کو بھی لے آؤ۔ تو خزانہ بھی آ گیا، چور بھی آ گئے۔ تو بادشاہ نے حکم دیا کہ ان سب کو تختہ دار پہ لٹکا دو۔
تو ان سب کو تختہ دار پہ لٹکا دیا گیا۔ تو ان میں سے جو ایک تھا جس نے کہا تھا کہ میری آنکھ اندھیرے میں دیکھی گئی صورت کو پہچان لیتی ہے، اس نے بادشاہ کی صورت کو پہچان لیا کہ یہ تو وہی ہے جو رات کو بیس بدل کے ہمارے ساتھ شامل تھا۔ تو اس نے بادشاہ کو کہا، اس نے کہا کہ جو ہمارے ہنر تھے وہ تو ہمیں تختہ دار تک لے آئے ہیں، سولی تک لے آئے ہیں، اور کہنے لگا کہ اگر جان کی امان پاؤں تو آپ بھی شریک تھے ہمارے ساتھ اس سفر میں، آپ نے بھی اپنا ایک ہنر بیان کیا تھا، اور وہ ہنر یہ تھا کہ آپ کے ایک ابرو کے اشارے سے تختہ دار پہ لٹ کے مجرم اتر سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ہمارے ہنر ہمیں تختہ دار تک لے آئے، اب اپنے ہنر کو آزما اور ہمیں اس تختہ دار سے بچا لے۔ تو رومی فرماتے ہیں کہ سلطان محمود مسکرائے اور انہوں نے اس ایک چہرہ شناس کی وجہ سے، اس ایک چہرہ شناس کی وجہ سے جو اندھیرے میں دیکھے ہوئے چہروں کو پہچان لیتا تھا، اس ایک چہرہ شناس کی وجہ سے تمام مجرموں کو بخش دیا، اسے اتار لیا۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں تمہاری بھی اس دنیا کے اندر یہی روئے داد ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا وہ کالی رات ہے، یہ دنیا وہ کالی رات ہے، اور جو چوری ہے وہ تمہارے گناہ ہیں۔ جو چوری ہے وہ تمہارے گناہ ہیں، اور جو چہرہ شناس ہے، جو اندھیرے میں دیکھا گیا چہرہ پہچان لیتا ہے، وہ شخص ہے جسے دنیا میں اپنے نقائص کے باوجود، اپنے عیبوں کے باوجود کسی حد تک اتباع نصیب ہوئی اور اس نے اللہ کی رحمت کو پہچان لیا۔ فرماتے ہیں کہ ایک رحمت کو پہچاننے والا 100 مجرموں کی سفارش سلطان کے سامنے کر سکتا ہے۔ ایک رحمت پہچاننے والا 100 مجرموں کو وہ تختہ دار سے اتروا سکتا ہے، بشرطے کہ وہ اس کی رحمت کا ادراک رکھتا ہو، اس کی رحمت سے تعلق رکھتا ہو۔ اس لیے وہ اپنی مخلوق سے اپنا جو تعلق استوار فرماتا ہے وہ اس کی رحمت کا ہے، اس کے کرم کا ہے، اس کے فضل کا ہے، اور جتنا زیادہ انسان اس کی رحمت کو تلاش کرتا ہے اتنا زیادہ اس کے فضل اور اس کے کرم کا مستحق ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کی رحمت کی تلاش کیسے کی جائے؟ تو اس کے 2 راستے ہیں، ایک راستہ فکر میں ہے اور ایک راستہ عمل میں ہے، اور ان دونوں راستوں کو اختیار کرنا مومن پہ ضروری ہے کہ کیسے اس کی رحمت تک پہنچے، کیسے اس کے فضل کو تلاش کرے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، میرے دوستوں اور ساتھیوں، اس نے اتنی اپنی رحمت عطا فرمائی کہ جس کے بارے میں متکلمین یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مخلوق سے جو معاملہ فرمایا وہ اپنی رحمت کا فرمایا، اسے پیدا اپنی رحمت سے کیا، ہر ایک چیز میں اپنی رحمت کو، اپنی صفت رحمان کو جاری و ساری فرمایا، اور جب زمین کے اوپر، کائنات کے اوپر، عالمین کے اوپر اس نے اپنی رحمت کا مظہر عتم کسی کو بنایا تو قرآن مجید میں اس مظہر عتم کا اس انداز میں تعارف کروایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کل جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو فکر میں
فکر میں اس کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ دامن رحمت للعالمین کے ساتھ وابستہ ہو جایا جائے. محبت رحمت للعالمین اپنے سینوں کے اندر پیدا کر لی جائے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق سے، محبت سے اپنی فکر کو، اپنے دل کو، اپنے دماغ کو روشن کر لیا جائے. یہ اس جانب پہلا قدم ہے انسان کا. اور اس کائنات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے بڑا، یعنی مخلوق میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا رحمت الہی کا کوئی مظہر نہیں. باقی تمام مظاہر ہیں، دلیل ہے اس کے ہونے کی، ہر چیز برہان ہے اس کے ہونے کی. سورج اس کے ہونے کی ایک برہان ہے، نظام شمسی اس کے ہونے کی ایک برہان ہے. کائنات کے اندر یہ نظم، یہ نظام، یہ اس کے ہونے کی ایک برہان ہے. ستارے، سیارے، اجرام، ہر چیز اپنے مدار میں یہ اس کے ہونے کی ایک برہان ہے. چاند کی روشنی اس کے ہونے کی ایک برہان ہے. پتھر میں کیڑے کا پلنا اس کے ہونے کی ایک برہان ہے. نباتات، جمادات کی زندگی، سمندروں کی ٹھاٹھیں، ان میں پائی جانے والی زندگیاں، یہ اس کے ہونے کی ایک برہان ہے. ہر چیز اپنی اپنی جگہ پہ اس کے ہونے کی ایک برہان ہے. لیکن اگر اس نے کسی کو برہان اعظم بنایا تو وہ محمد مصطفیٰ کو بنایا. ہر چیز برہان ہے، حضور برہان اعظم ہیں. ہر چیز دلیل ہے، حضور دلیل اکبر ہیں. ہر چیز مظہر ہے، حضور مظہر اتم ہیں. ہر چیز برہان ہے، حضور برہان اعظم ہیں. ہر چیز دلیل ہے، حضور دلیل اکبر ہیں. ہر چیز مظہر ہو سکتی ہے مگر حضور مظہر اتم ہیں. میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس لیے اس نے جہاں اپنی ربوبیت کو آفاقیت کے ساتھ متعارف کروایا، عالمگیریت سے متعارف کروایا، الحمدللہ رب العالمین، کہ سب تعریفوں کے لائق وہی ہے اللہ. کون؟ جو رب ہے تمام جہانوں کا. اور جب محبوب مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو متعارف کروایا تو حضور کی رحمت کو بھی عالمگیریت اور آفاقیت کے ساتھ متعارف کروایا کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. خدا کی خدائی کی وسعت جہاں تک محمد کی ہے، شان رحمت وہاں تک. تو فکر میں مومن پہ لازم ہے کہ سب سے پہلے اپنے دل کو، دماغ کو، سوچ کو، تصور کو، خیال کو، ہر ایک چیز کو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے وابستہ کر لے. حضرت مولانا رومی دفتر اول میں جہاں بانسری کا قصہ بیان کرتے ہیں تو کرتے کرتے رک گئے. رک کے کہنے لگے کہ میں کچھ اور بھی بیان کرتا، لیکن سماعتوں میں وہ ذوق نہیں ہے، دلوں میں وہ شوق نہیں ہے، تو کیسے بیان کروں؟ کیسے بیان کروں؟ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اب معلوم نہیں کہ کس حد تک اس مادیت کے دور میں، افرتفری کے دور میں، نظریاتی اور فکری التباس کے دور میں، آئیڈیالوجیکل کنفیوژنز کے اس دور میں ہم کہاں تک اس بات کو پہنچ سکتے ہیں اور کہاں تک اس بات کو حاصل کر سکتے ہیں.
لیکن یہ حقیقت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی سے جب تک انسان وابستہ نہیں ہوتا، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی سے جب تک عقلاً، قلباً، فکراً، نظراً اپنے آپ کو حضور کی ذات سے جوڑ نہیں لیتا، تب تک اسے توحید کا ادراک بھی نصیب نہیں ہو سکتا۔ اور جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، جس کے لیے ذوق سماعت بھی درکار ہے اور عشق کی دولت بھی درکار ہے، وہ یہ بات ہے کہ اولیاء کے نزدیک، صوفیاء کے نزدیک مراتب روحانیت طے کرنے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، مختصر سا، مجالست النبی، کانگریگیشنز آف پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مجالست النبی نام جب انسان پڑھتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ آپ نے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس مبارک کی تفصیل بیان کی ہوگی، کہ جس میں اولیاء حاضر ہوتے ہیں، وہ کچہری کیسے لگتی ہے، وہ مجلس کیسے ہوتی ہے، بیٹھنے کی ترتیب کیا ہے، حاضری کی ترتیب کیا ہے، نظارہ کیا ہے، منظر کیا ہے۔ اولیاء نے یہ تفاصیل بیان بھی کی ہیں، ساری یہ تفصیلات بیان کی ہیں۔ تو اس کتاب کا عنوان پڑھ کے لگا کہ شاید یہ اسی متعلقہ ہو، لیکن جب کتاب کو پڑھا تو اس میں مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بظاہر کوئی تفصیل موجود نہیں، تو حیران ہوا کہ اس کی کیا وجہ ہے، حالانکہ نام مجالست النبی ہے مگر مجلس نبوی کی کوئی تفصیل نہیں۔ تو اس کتاب میں تھوڑا غور کریں، اس کتاب میں بنیادی طور پہ مجلس نبوی کی تفصیل نہیں ہے، بلکہ مجلس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنے کا طریقہ اور اس کا میتھڈ بیان کیا گیا۔ آپ نے فرمایا ہے کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت کرنا، یہ حضوری کی، مجلس کی، کچہری کی پہلی منزل ہے کہ بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کا دیدار کر لے۔ اور اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو موت سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کی زیارت نصیب فرمائے۔ کل مومنین مومنات کو، مسلمین مسلمات کو اس فیض عظیم سے مالا مال فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پہلا درجہ یہ ہے کہ چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے، اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس مبارک کی دائمی حضوری مل جائے۔ مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائمی حضوری نصیب ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو زیارت ہے وہ تب ہوتی ہے جب تو اپنے نفس کو فنا کرتا ہے۔ بات توجہ سے سنیے گا، اولیاء کا، عرفاء کا، صوفیاء کا جو تعلق بالرسول ہے وہ کس نہج پہ ہے، اس کی عظمت و بلندی کیا ہے؟ فرمایا کہ فنا کی منزل حاصل کرو، فنا فی اللہ کی منزل حاصل کرو، اس لیے کہ تمہارا وجود اس بات کا مستحق ہو سکے، اس قابل ہو سکے کہ چہرہ مصطفیٰ کا دیدار کر سکے۔
اور فرمایا کہ اس کے بعد تمہیں بقا کی منزل کو حاصل کرنا ہے، کہ فنا کے بعد بقا ہے، اور بقا باللہ کی منزل کو حاصل کرو فنا فی اللہ کے بعد۔ جب تم بقا باللہ کی منزل کو پاؤ گے پھر تمہارا وجود اس قابل ہوگا کہ تمہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس مبارک کی دائمی حضوری نصیب ہو سکے۔ تو حضرت سلطان العارفین کے نزدیک فنا فی اللہ کی منزل اس لیے حاصل کرنی ہے کہ حضور کے رخ انور کا دیدار ہو جائے، اور بقا باللہ کی منزل اس لیے حاصل کرنی ہے کہ حضور کی مجلس مبارک کی دائمی حضوری نصیب ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، ان کے ہاں جو معیار ہے، جو سٹینڈرڈ ہے تعلق بالرسول کا، وہ ہمارے معیار سے بہت بلند ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اولیاء عام خلق سے بلند ہوتے ہیں۔ اور یہ ہمارا جو تہذیبی تصور ہے، اس کا سب سے بڑا ترجمان ہمارے اس تہذیبی سفر کا وہ یہ شعر ہے، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، کہ یہ درجے ہیں۔ خلق سے اولیاء ہیں، پھر اولیاء سے اوپر رسل ہیں، اور رسل عظام میں اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی عظمت محبوب مصطفیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ تو فکراً مومن پہ لازم ہے کہ اگر وہ رحمت الہی سے حصہ چاہتا ہے، رحمت الہی کی خیرات چاہتا ہے، رحمت الہی کا مظہر بننا چاہتا ہے، تو فکراً سب سے پہلے محبت مصطفیٰ کو اختیار کرے، حضور کے دامن رحمت سے وابستہ ہو جائے۔ اس کے بعد عملاً مومن کے لیے کیا راستہ ہے؟ جو عمل کا راستہ ہے اس کے لیے کہا گیا ہے کہ تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے آپ کو اخلاق الہیہ سے متخلق کر لو، اور صفات الہیہ سے متصف کر لو۔ بعض صفات اس کی صفات جلال ہیں، اور بعض صفات اس کی صفات جمال ہیں۔ تو مومن پر یہ لازم ہے کہ وہ صفات جمال سے حصہ حاصل کرے، جیسے وہ سخی ہے اور واپسی کے صلے اور واپسی کی توقع کے بغیر اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ تو اس درجے پہ پہنچ کے ہمارے اوپر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ ہم ایسی سخاوت اختیار کریں جو بلا تخصیص ہو، بلا تخصیص رنگ و نسل و مذہب، بلا تخصیص علاقہ و خطہ، بلا تخصیص زبان، بلا تخصیص فرقہ، جو بھی مستحق نظر آئے اس پہ سخاوت کی جائے، اور صلے اور واپسی کی توقع کے بغیر کی جائے۔ یہ صفت الہیہ ہے۔ وہ عیب ڈھانپتا ہے، ستار العیوب ہے، تو لوگوں کے عیب ڈھانپے جائیں، ان کے بھی جو اپنے ہیں اور ان کے بھی جو بیگانے ہیں۔ وہ معاف کرتا ہے تو معاف کیا جائے، ان کو بھی جنہوں نے چھوٹے گناہ کیے، اور ان کو بھی جنہوں نے بڑے گناہ کیے، ان کو بھی جو میرے تھے، ان کو بھی جو میرے نہیں ہیں۔ یہ اس کی شان رحمت ہے، اور مومن پر یہ لازم ہے کہ وہ ان صفات جمال سے حصہ حاصل کرے۔ جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رنگ او برکن مثال او شوی، در جہاں عکس جمال او شوی، اس کی رحمت کا رنگ اپنے اوپر اوڑھ لے اور اس کی رحمت میں رنگ جا۔ در جہاں عکس جمال او شوی،
اور اس دنیا کے اندر اس کی رحمت کے جمال کی تصویر بن جا جو اس کی رحمت کو دیکھنا چاہے. تیرے کردار سے تیرے معبود کی رحمت نظر آنی چاہیے. تیرے کردار سے تیرے معبود کی رحمت نظر آنی چاہیے. میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ وہ راستہ ہے عمل کا جس کے ذریعے بندہ اس کی رحمت کے قریب ہوتا ہے. لیکن اس میں بھی بندے کو درکار کیا ہے؟ ایک وصف جو اسے بندے کو بندہ بناتا ہے. اور عفا اور اولیاء بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شب معراج جب اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو مالک کو خالق کائنات نے فرمایا، حبیب، دوست کے پاس آتا ہے تو کوئی تحفہ لے کے آتا ہے. آپ میری بارگاہ میں آئے ہیں تو کیا تحفہ لے کے آئے ہیں؟ عرض کی، مولا تیری بارگاہ میں وہ تحفہ لے کے آیا ہوں جو تیری بارگاہ میں نہیں ہے. فرمایا، حبیب، میں خالق کل، مالک کل، رازق کل، کون سی ایسی چیز ہے جو میری بارگاہ میں نہیں؟ عرض کی، مولا تیری بارگاہ میں کبریائی ہی کبریائی ہے، عظمت ہی عظمت ہے، بڑائی ہی بڑائی ہے، جلال ہی جلال ہے. میں تیری بارگاہ میں عاجزی کا تحفہ لے کے آیا ہوں کہ سوائے عاجزی کے کوئی ایسی چیز نہیں جو میں تیرے سامنے پیش کروں. تو بندے پر اس کی رحمت کا متلاشی ہونے کے ناطے یہ عائد ہو جاتا ہے کہ وہ اس کی بارگاہ میں عجز کے راستے سے آئے، عاجزی کے راستے سے آئے، انکساری کے راستے سے آئے، جھکنے کے راستے سے آئے، خشوع اور خضوع کے راستے سے آئے. اسے رکوع کیوں پسند ہیں؟ اسے سجدے کیوں پسند ہیں؟ نماز تو ساری ہی برکت ہے، نماز تو ساری ہی ذکر ہے، لیکن چہرے کی روشنی قرآن کہتا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. عبادت ساری اسی کی ہے، ذکر سارا اسی کا ہے، چہرے میں نور سجدے سے آتا ہے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اس لیے کہ سجدہ انتہائے عجز ہے، اس لیے کہ سجدہ انتہائی انکسار ہے. تو اس کی بارگاہ میں بندہ عاجزی کے ذریعے سے جاتا ہے، مخلوق پر رحمت کے ذریعے سے جاتا ہے. اور جو مخلوق پہ رحم کرتا ہے مولا اس پہ رحم کرتا ہے. جو مخلوق پہ کریم ہو جاتا ہے مولا اس پہ کریم ہو جاتا ہے. جو مخلوق پہ سخاوت کرتا ہے وہ مہربان غفور الرحیم اس پہ سخاوت کرتا ہے. اس لیے کہا گیا کہ جو مستحق ہے اسے بھی دو تاکہ تمہیں وہ ملے جس کے تم مستحق ہو، اور جو مستحق نہیں ہے اسے بھی دو تاکہ تمہیں وہ ملے جس کے تم بھی مستحق نہیں ہو. جو چاہتے ہو تم اس کی بارگاہ سے وہ تمہیں عطا ہوتا ہے، لیکن اس صورت میں عطا ہوتا ہے جب تم اپنے آپ کو اس کے طریق میں، اس کی محبت میں ڈھال دیتے ہو. میرے بھائیوں کبھی غور کریں، یہ ہماری جو عرفاء کی روایت ہے، صوفیاء کی روایت ہے، اس میں ان کو ایسے القاب دیے مخلوق نے، لوگوں نے. اور یاد رکھیں، میں ایک بات اکثر کہتا ہوں کہ جو اولیاء سے محبت ہے یہ آپ کے اور میرے اختیار سے نہیں ہوتی، آپ کے اور میرے اختیار سے نہیں ہوتی، بلکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل امین کو کہتا ہے کہ جبریل آسمان والوں میں منادی کر دو، میں اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہوں. جبریل آسمان میں منادی کرتے ہیں اور آسمان والے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جبریل جاؤ اب زمین میں بھی اعلان کر دو
کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں. جبریل امین زمین میں منادی کرتے ہیں, زمین میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہے. ثم یودع له القبول فی الارض, پھر اس بندے کے لیے زمین میں بھی محبت رکھ دی جاتی ہے. تو اولیاء سے جو محبت کی جاتی ہے یہ ہم اپنی مرضی سے نہیں کرتے, جبریل کی منادی کا اثر ہوتا ہے. میرے بھائیوں, اس لیے ان لوگوں سے جو محبت ہے وہ ہم اپنے اختیار سے نہیں کر رہے ہوتے, وہ جبریل کی منادی ہے. اور آپ کبھی غور کریں ان کے القاب میں, فرید الدین گنج شکر, علی بن عثمان حجویری داتا گنج بخش, نام تو ہے محمد باہو لیکن مشہور ہے سخی سلطان باہو. تو یہ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ سخی حقیقتاً اللہ ہے, عطا کرنے والا حقیقتاً اللہ ہے, داتا حقیقتاً اللہ ہے. لیکن جو اس کے اخلاق کو اختیار کرتے ہوئے, اس کی صفت کو اختیار کرتے ہوئے مخلوق میں بانٹتے ہیں, مخلوق کو دیتے ہیں, مخلوق میں تقسیم کرتے ہیں, یہ آواز خلق نقارہ خدا ہوتی ہے کہ لوگ یہ اعلان کرتے ہیں کہ یہ وہ بندہ ہے جو اپنے خالق کے اخلاق سے متخلق اور اس کی صفت سے متصف ہے, اس لیے یہ سخی ہے. اس لیے جتنے اولیاء ہیں, جو بھی ولی ہوتا ہے وہ سخی ہوتا ہے, اور بخیل کبھی ولی نہیں ہو سکتا, ولی کبھی بخیل نہیں ہو سکتا. ولایت اور سخاوت اسی لیے لازم و ملزوم ہے, رحم اور ولایت اسی لیے لازم و ملزوم ہے, شفقت و ولایت اسی لیے لازم و ملزوم ہے کہ یہ رحمت کا راستہ ہے, یہ محبت کا راستہ ہے. اس میں جبر نہیں ہے, اس میں سختی نہیں ہے, اس میں تشدد نہیں ہے, اس میں زبردستی نہیں ہے, اس میں اکراہ نہیں ہے, اس میں لاٹھی اٹھا کے عبادت پہ مجبور کرنا نہیں ہے, اس میں بندوق کی نوک پہ اپنا نقطہ نظر منوانا نہیں ہے. اس لیے جو اولیاء کا اور صوفیاء کا تصور ریاست ہے, اس میں وہ مخلوق پہ, لوگوں پہ اس طرح کی سختیاں عائد نہیں کرتے. اب مجھے یہ حق تو نہیں ہے کہ میں یہ بات کروں, لیکن ایک حقیقت ہے جس وجہ سے مجھے اپنی سوسائٹی کے اس پہلو سے محبت ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو معاشرہ ہے اس میں باوجود ہزار خرابیوں کے یہ لازم ہے کہ لوگوں کو یہاں پہ اپنے عقیدے کو, اپنے نقطہ نظر کو اپنی آزادی سے پریکٹس کرنے کی اجازت ہے, اور کسی پہ زبردستی نہیں ہے, بندوق کی نوک نہیں ہے, ریاست کا جبر نہیں ہے. وگرنہ آپ میں سے وہ لوگ جو عرب ممالک سے مغرب کی طرف سفر کرتے ہیں, وہ عرب سے بیٹھتے ہوئے تو ایمریٹس میں, قطر میں, اتحاد میں, باقی ایئر لائنز میں بہت سے حجاب اور بہت سی
اوبائے دیکھتے ہوں گے، لیکن جب فلائٹ پرواز کرتی ہے مغرب کی جانب تو وہ سارے اوبائے کدھر غائب ہو جاتے ہیں؟ وہ سارے حجاب کدھر غائب ہو جاتے ہیں؟ یہ حال بہت سے مڈل ایسٹرن ممالک کا ہے، لیکن پاکستان کے اندر جو خاتون یہاں ابایا اور حجاب کی پابند نہیں، وہ باہر بھی ابایا اور حجاب کی پابندی نہیں کرتی، لیکن جو یہاں ابایا اور حجاب کی پابند ہے وہ فرینکفرٹ میں، جرمنی میں، پیرس میں بھی، ہیتھرو پہ بھی، نیو یارک کے اندر بھی وہ حجاب کی پابند ہے، اس لیے کہ اس نے اس عمل کو اپنے شوق سے اور اپنے تعلق باللہ سے اختیار کیا ہے، اس نے کسی جبر سے اختیار نہیں کیا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، ہر وہ عمل جس کی بنیاد جبر پہ ہوتی ہے وہ عارضی ہوتا ہے، وہ بے اجر ہوتا ہے، وہ بے صلہ ہوتا ہے۔ اس لیے جو اولیاء کا میتھڈ ہے، جو اولیاء کا طریقہ کار ہے، اس میں جبر نہیں ہے، اس میں سہولت ہے، اس میں آپ کی تربیت ہے، تربیت کے ذریعے، رغبت کے ذریعے، ترغیب کے ذریعے، شوق کے ذریعے، محبت کے ذریعے عمل کا جذبہ پیدا کیا جاتا ہے۔ اور جب آپ شوق سے کوئی عمل کرتے ہیں، جبر سے کیا گیا عمل، جب شمشیر سامنے آتی ہے، تیغ و سنا سامنے آتی ہیں، تو لوگ سرنڈر کر جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں۔ لیکن اگر محبت سے، شوق سے، عشق سے، تربیت سے، مشاہدے سے، یقین سے کسی نظریے کو اختیار کیا گیا ہو، پھر حسین کا سر نیزے پر بھی چڑھا دیا جائے، یزید کے سامنے نہیں جھکتا۔ اس لیے عمل ہے ہی وہ جو آپ شوق سے اختیار کریں، عمل ہے ہی وہ جو آپ محبت سے اختیار کریں، عمل ہے ہی وہ جو آپ رغبت سے اختیار کریں، عمل ہے ہی وہ جو آپ تربیت سے اختیار کریں۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، جو رحمت کا راستہ ہے یہ ترغیب کا راستہ ہے، یہ رغبت کا راستہ ہے، یہ محبت کا راستہ ہے، یہ دل کو صاف کر کے لے جانے کا راستہ ہے۔ جس طریقے بچے کو بہلایا جاتا ہے، اسی طرح میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ جتنی رغبتیں دی گئی ہیں، کبھی جنت کی، کبھی مغفرت کی، کبھی حور و قصور کی، کبھی غلمانوں کی، کبھی باغات کی، کبھی شہد اور دودھ کی نہروں کی، کبھی صاف ستھرے مکانات کی، کبھی قبر کے اندر آسائشوں کی، کبھی قبر کے اندر ٹھنڈی ہواؤں کی، یہ ساری چیزیں رغبت کے طور پہ دی گئی، ترغیب کے طور پہ دی گئی کہ اس بندے کے اندر شوق پیدا ہو اور یہ میری طرف کشش اختیار کرے۔ لیکن انتہا کیا ہے؟ انتہا یہ ہے کہ میں عبادت جنت کے لیے نہیں کرتا، میں عبادت محض انعامات کے لیے نہیں کرتا، بلکہ میں عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ یہ میرا حق بندگی ہے، اس نے جان دی، سانسیں دی، وجود دیا، ایگزسٹنس دی، یہ اس کا شکرانہ ہے کہ میں اس کے حضور سجدہ ریز رہوں، اور وہی اس قابل ہے، اسی کی محبت اس قابل ہے، اسی کا شوق اس لائق ہے کہ اس کو حاصل کیا جائے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ رحمت کا راستہ ہے، اس لیے کہا کہ اپنے آپ کو اس کی رحمت کا پیکر بناؤ۔ جب تم اپنے وجود میں یہ رحمت پیدا کرتے ہو تو زمین تم سے محبت کرتی ہے، زمین کی اشیاء تم سے محبت کرتی ہیں، زمین پہ رہنے والی ہر ایک چیز تم سے محبت کرتی ہے، صدیاں بیت جائیں لوگ تم سے محبت کرنا نہیں چھوڑتے، اس لیے کہ تم نے اپنے حق کے بندگی کو ادا کر کے اس کی صفت رحمان سے اپنے حصے کی خیرات پائی ہے۔ اور اس کا جو راستہ ہے ایک عقل کے ذریعے ہے، فکر کے ذریعے ہے، اور ایک عمل کے ذریعے ہے۔ عمل میں اخلاق سے، کردار سے اس چیز کو پیدا کرنا ہے، اور فکر میں دامن محبوب مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے آپ کو وابستہ کرنا ہے۔
اور یہ پیدا ہوتی ہے چیز جب دل نرم ہوتا ہے، جب دل کے اندر طمانینت آتی ہے، جب دل کے اندر سکون آتا ہے. اور دل کے سکون کا جو ذریعہ ہے اور جو راستہ ہے وہ قرآن مجید بیان فرماتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. اس لیے سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ ذکر کرتا ہے تو بنیادی طور پہ وہ اپنے مالک کی جانب متوجہ ہو جاتا ہے. اور یاد رکھ، جب تو اس کی جانب متوجہ ہوا تو وہ تو پہلے ہی تیری جانب متوجہ ہے. اتصبرون وکان ربک بصیرا، اے بندے تو ہی صبر کر کے بیٹھا ہے، تیرا رب تو تیری طرف دیکھ رہا ہے کہ کب یہ بندہ میری جانب رغبت اختیار کرتا ہے، کب یہ بندہ میری جانب راغب ہوتا ہے، کب یہ بندہ میری جانب آتا ہے. اور انسان اگر غور کرے تو اپنے عقل سے، اپنے بدن سے، اپنی روح سے، یعنی اپنی ہر حالت، جو حالت انسان کو عطا کی گئی، یعنی انسان ایک فزیکل بینگ ہے، انسان ایک انٹلیکچوئل بینگ ہے، انسان ایک اسپرچول بینگ ہے، تو اپنی بینگ کی ہر کنڈیشن میں، اپنے وجود کی ہر حالت میں اس پر لازم ہے کہ اپنے مولا کی طرف رجوع کرے، اپنے جسم کے ذریعے بھی، اپنی عقل کے ذریعے بھی، اور اپنی روح کے ذریعے بھی. تو اس کا راستہ جو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اس کا راستہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، اس کی نماز، صوم و صلات کی پابندی کے بعد، شریعت مطہرہ کی پابندی کے بعد وہ اسم اعظم کے ذکر کا راستہ ہے. کہ جب آدمی اس ذکر کو اختیار کرتا ہے تو اس کا وجود بھی، یعنی اس کا جسم، اس کا جسد، اس کی عقل، اس کی سائیکالوجی، اس کی انٹلیکٹ، اور اس کی سول، اسپرٹ، اور اس کی روح اپنی بینگ کی ہر کنڈیشن میں، اپنے ہونے کی ہر حالت میں وہ اپنے مالک کی جانب متوجہ ہو جاتا ہے. اور جب اپنے ہونے کی ہر حالت میں وہ اپنے مالک کی جانب متوجہ ہوتا ہے تو یقین کر لو کہ اس کی طرف سے بھی تمہارے اوپر رحمتوں کی، انوار کی، انعامات کی بارش ہو رہی ہے. جس وقت بندہ اس ذکر کی جانب متوجہ ہوتا ہے، اس شوق کی جانب متوجہ ہوتا ہے، اور یہ انسان اپنے دل سے کرتا ہے، اپنے دل سے کرتا ہے، اپنے اندر سے کرتا ہے، اپنے باطن سے کرتا ہے، تو یہ چیز اس کی آنکھوں کو، اس کی فکر کو وہ منور کرتی ہے. آخری مثال میں عرض کرتا ہوں، اس کے بعد اجازت چاہتا ہوں، اور وہ آخری مثال یہ ہے کہ ایک برا منظر دیکھا جائے. آپ جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی حفاظت فرمائے، آپ سڑک پہ کوئی حادثہ دیکھتے ہیں، اچانک خوفناک حادثہ، تو کئی دن تک اس کا عکس انسان کے دل و دماغ میں رہتا ہے. انسان کسی بری چیز کو دیکھ لیتا ہے تو ایک طویل دورانیہ تک جسم پہ اس کی کیفیت رہتی ہے. میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ اللہ کا اسم جلالت اس خوبصورتی سے جب انسان دیکھتا ہے تو اگر برے منظر کے دیکھنے کی وجود پہ تاثیر ہوتی ہے تو اس میں اللہ کی تاثیر بطریقہ اولا ہوتی ہے، انسان کی جسم پہ، انسان کی نفسیات پہ، انسان کی ظاہری اور باطنی حالتوں پہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین کی یہی دعوت ہے کہ آئیں اس ذکر کے ذریعے، اس عمل کے ذریعے، اس فکر کے ذریعے دامن محبت مصطفیٰ کو تھام لیں اور رحمت الہی کے پیکر بن جائیں، اس کی مخلوق پہ رحیم ہو جائیں، اس کی مخلوق پہ رحم کرنے والے بن جائیں، اور اس کے اخلاق سے متخلق ہو جائیں، اس کی صفات سے متصف ہو جائیں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وبارک وسلم. وآخر دعوانا
ان الحمدللہ رب العالمین. سامعین محترم، اب